بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الرہن، رہن کا بیان۔ اس کتاب میں رہن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ رہن کہتے ہیں کہ قرضے کے یا ادھار کے بدلے میں کسی چیز کو گروی کے طور پہ رکھنا، تو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے کیا احکام ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا ارکان ہیں، اس کا مطلب اور معنی کیا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اس باب کے اندر بیان کی جائیں گی۔ قال اللہ تعالی فرہان مقبوضہ، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قبضہ کی ہوئی گروی رکھی ہوئی چیز۔ یہ آیت یہاں پر مختصر ہے، یہ پوری آیت اس طرح سے ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَن تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، کہ اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں قرض کا ادھار کا معاملہ کرنا پڑ جائے اور کوئی لکھنے والا قرض کو ادھار کے معاملے کو نہ ملے، تو وہاں پر ضمانت کے طور پر کسی چیز کو گروی رکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ گروی رکھنا قرض کے بدلے میں، ادھار کے بدلے میں جائز ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کی آیت سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد، اور روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک متعینہ مدت کے وعدے پر ادھار غلہ خریدا، تو آپ نے اس کے بدلے لوہے کی ایک زرہ گروی کے طور پر رکھی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک یہودی سے غلہ ادھار خریدنا پڑا، تو آپ نے اس کے بدلے میں ایک زرہ گروی کے طور پر رکھی، یعنی کہ گروی کا ثبوت قرآن کی آیت سے بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ہے۔ معنی الرہن، رہن کے معنی۔ الرہن لغتاً حبس الشیء بأي سبب کان، رہن لغت میں کہتے ہیں چیز کو کسی بھی سبب کی وجہ سے روک کر رکھ لینا، چیز کو روک کر رکھنا کسی بھی سبب کی وجہ سے، کسی بھی ریزن کی وجہ سے کسی کوئی چیز روک لینا، یہ رہن کہلاتا ہے۔ وفی الشرع جعل الشیء محبوسا بحق يمكن استیفاؤه من الرہن كالدیون، اور شریعت میں رہن کہتے ہیں چیز کو کسی ایسے حق کے بدلے میں روک کر رکھنا جس کی بھرپائی ممکن ہو رہن کے ذریعے، جیسے کہ کرتے ہیں، یعنی چیز کو روک کر رکھ لینا کسی ایسے حق کے بدلے میں جس کی بھرپائی، جس کا حاصل کرنا رہن سے ممکن ہو، جیسے قرض سے۔ ارکان الرہن، رہن کے ارکان ہیں۔ وَلَهُ رُكْنَانِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، اور اس کے دو رکن ہیں، ایجاب اور قبول۔ فالإيجاب قوله رهنتك هذا بمالك علي من الدين، أو قوله خذ هذا الشيء رهنا بدينك ونحو ذلك۔ ایجاب یہ ہے کہ قرضہ لینے والا، ادھار مال خریدنے والا کہے میں نے آپ کے اس مال کے بدلے جو مجھ پر قرضے کے بطور ہے یہ چیز رہن رکھی، گروی رکھی، یا
وہ کہے اپنے قرضے کے بدلے میں یہ چیز گروی کے طور پہ لے لو. یا اسی جیسی کوئی اور بات کہے. وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا شخص یعنی کہ قرضہ دینے والا، ادھار مال دینے والا کہے قبلت، میں نے قبول کیا، یعنی میں ایگری ہوں اس بات پر، میں اس معاملے کو ڈن کرتا ہوں. وقال بعض العلماء، اور بعض علماء کا یہ کہنا بھی ہے ليس له الا ركن واحد وهو الايجاب، اما القبول فليس بركن للرهن، کہ رہن کا صرف ایک ہی رکن ہے اور وہ ایجاب ہے، قبول رہن کے لیے رکن نہیں ہے. اب ہم اس سبق کو یہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں. اگلے سبق میں ہم رہن کی شرائط کے بارے میں بتائیں گے، یعنی کہ ہم اگر کسی چیز کو گروی رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں، کن شرطوں کے ساتھ میں وہ صحیح ہوتی ہے.